آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کسی گاؤں میں ایک مصور رہا کرتا تھا۔ مصور، پینٹر یہ رہا کرتا تھا۔ یہ بہت اچھی تصویریں بنایا کرتا تھا اور اپنا گزر بسر بھی انہی تصویروں سے کیا کرتا تھا۔ وہ جو تصویر بناتا تھا وہ تصویر تقریباً 1000 روپے کی ایک بیچ دیا کرتا تھا۔ اس مصور کا، اس پینٹر کا ایک بیٹا بھی تھا۔ بچپن ہی سے اس کے بیٹے کو بھی تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ اس کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھا دیکھی تصویریں بناتا اور لا کر باپ کو دکھاتا اور پوچھتا کہ ابو بتائیں میں نے یہ تصویر کیسی بنائی ہے۔ اس کے والد صاحب تصویر دیکھ کر بہت خوش ہوتے، لیکن اس کو یہ کہتے کہ بیٹا آپ کی تصویر میں کچھ کمی ہے، آپ اس تصویر میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں۔ وہ بچہ اپنی بنائی گئی تصویر کو مزید بہتر بنانے کے لیے واپس چلا جاتا اور اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کیا کرتا۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے بیٹے کی بنائی گئی تصویر جو ہے وہ 200 روپے میں بک گئی۔ اب جب پہلی بار تصویر 200 روپے کی بکی تو بچہ بہت خوش ہوا، لیکن اس کے والد صاحب نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا ابھی بھی تمہاری تصویروں میں بہت کمی باقی ہے، تم مزید محنت کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری تصویریں بھی 1000 روپے کی بک جایا کریں گی۔ اس بچے نے محنت جاری رکھی، محنت کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس بچے کی تصویریں 500 یا 600 روپے میں بک جایا کرتی تھی۔ اب بچہ جو ہے اس کی عمر بھی کچھ بڑھ چکی تھی اور مزید اس کی محنت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن والد صاحب کی طرف سے یہی کہا جاتا تھا کہ بیٹا تمہاری تصویر میں کہیں نہ کہیں کمی باقی ہے، تم اپنی تصویر جو ہے اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کرو۔ اب بچہ جو ہے، جو کہ اب نوجوان ہو چکا تھا، اس نے محنت جاری رکھی اور کوشش کرتے بہت اچھی تصویریں بنانے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کی تصویر 1500 روپے میں بکنا شروع ہو گئی۔ اس کے والد صاحب بہت خوش ہوئے، لیکن پھر بھی اس کی تصویروں میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور بتا دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دے دیا کرتے تھے کہ بیٹا تمہاری اس تصویر میں یہ کمی باقی ہے۔ اب بیٹا جو ہے وہ چونکہ محنت کر کے والد صاحب سے بھی مہنگی تصویریں بیچنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس بات کی وجہ سے اس بچے کو والد صاحب کی نصیحت جو ہے وہ اب بری لگنے لگی۔ والد صاحب نے ایک دن کہا کہ بیٹا تمہاری اس تصویر میں یہ کمی ہے، تو بیٹا غصے میں آ گیا اور اپنے والد صاحب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب یہ الگ ہو گیا اور اپنا اس نے الگ کاروبار شروع کر دیا تو وہاں پر کچھ عرصے بعد اس سے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ جو تصویر 1500 روپے کی بک جایا کرتی تھی وہ تصویر 500-700 روپے کی بکنے لگ گئی۔ اب اسے اپنے والد کی کمی کا احساس ہوا اور یہ اپنا کام چھوڑ کر اپنے والد صاحب کے پاس واپس آیا اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو جان میں تصویریں تو اچھی بناتا ہوں، لیکن میری رقم اتنی مجھے نہیں ملتی جتنی میں محنت کرتا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا بیٹا دراصل میں یہی چیز تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ تم تصویریں تو مجھ سے بھی اچھی بناتے ہو، لیکن جب میں تمہیں یہ کہتا تھا کہ بیٹا تمہاری تصویر میں کمی باقی ہے تو تم اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے تمہیں یہ نصیحت کی تو تمہیں میری نصیحت اچھی نہ لگی، تم نے یہ سمجھا کہ شاید میری تصویر جو ہے وہ میرے والد صاحب کی تصویر سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی، میں شاید والد صاحب سے بڑا پینٹر بن چکا ہوں، اس وجہ سے تم نے جو ہے میری بات کو ڈینائی کر دیا اور تم نے جو ہے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھ لیا، تو بس اسی وجہ سے تم جو ہے وہ مزید ترقی نہیں کر سکے اور جو ترقی تم نے کی تھی وہ ترقی بھی دوبارہ تنزلی میں بدل گئی۔ خیر یہ بات جو ہے اس بیٹے کو سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنے والد صاحب سے سوری کیا اور دوبارہ سے ہی اپنے والد صاحب کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، انہی کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ واقعی اس میں ہمارے لیے میسج ہے کہ گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا،
یہ ہمیں اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں تو واقعی ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ جو بھی مشورہ دیتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں ہی دیا کرتے ہیں۔ بڑوں کی، بزرگوں کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں، وہ ہمارے بھلے ہی کے لیے کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم بھی ایک وقت آئے گا کہ ضرور کامیاب انسان بن جائیں گے۔ امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں میری گزارش ہے، چینل پر نئے ہیں، اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔